السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے یادگیر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا جلسہ دستار بندی کا منعقد کیا ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یادگیر والوں نے ایسا جلسہ منایا ہے وہ یادگار رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ ہے یہ گار، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس یادگاری جلسے کی بہاروں کو ہر سال اسی طرح یادگیر میں آمین آمین سبحان پیش فرمانے کی لوگوں کو توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا خیال ہے کہ سارے یادگیر کے لوگوں کے آج حوصلے بلند ہیں، ان کے ارمان مچل رہے ہیں اور وہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کاش کے سال میں تین مرتبہ ایسا یادگاری جلسہ ہو جائے۔ بے شک آپ کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، فیس ریڈنگ کر رہا ہوں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس طرح بیٹا دولہا بنتا ہے تو باپ بھائی سب مسکراتے ہیں، پورا خاندان
خوشیوں میں مچلتا رہتا ہے. آج کسی کا بیٹا کسی کا بھائی دستار پہن کر دولہا بنا ہے، لیکن یادگیر والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی بھائی ہے، بے شک میرا ہی بیٹا ہے، میری ہی خاندان کا ہے. اور یہی چاہیے. اسلام کے نام پر جو کام ہوتا ہے وہ سب بھائیوں کا کام ہوتا ہے. اسلامی رشتہ سب کو ایک بھائی کے رشتے میں پورے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة. جتنے مومن ہیں بلا شبہ وہ سب بھائی بھائی ہیں. آپ کا بھائی یہ دولہا بنا ہوا ہے، اسی لیے تو سب مچل رہے ہیں. اور جو اپنے بھائی کا رشتہ توڑ دیتے ہیں ان کا منہ گر جاتا ہے. بھائی کی برات بھی نکلتی ہے تو وہ شریک نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنا رشتہ ان سے جوڑا ہے. بھائی کا جو خون کا رشتہ ہے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان سے جو رشتہ جڑے گا وہ قبر میں بھی باقی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے آپ کے بھائی ہیں، ایسے بھائی ہیں، ان کا رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. قرآن فرماتا ہے لوگوں ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. قرآن کا حکم ہے لا یسخر قوم من قوم. ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ بنائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللہ کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ مذاق بنانے والوں سے بہتر ہو. مذاق بنانے والا مذاق بناتا ہے. یہ لوگ غریب ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے، یہ کیا پڑھیں گے، انہیں تو اسکول میں ڈالنا تھا، ایجوکیٹڈ بنانا تھا، ڈاکٹر انجینئر بنانا تھا. ان کے ماں باپ نے تیجا فاتحہ پڑھنے والا بنایا ہے. یہ مذاق لوگ بناتے ہیں. ان کے پرانے کپڑے پائجامے اور کرتے ڈھیلے ڈھالے دیکھ کر کہتے ہیں ارے آج فیشن جین پینٹ کا ہے، شرٹ پہننے کا ہے، جرسی پہننے کا ہے تاکہ جوان اسمارٹ لگے. ارے آج سارے اسمارٹ تو تمہاری جیب میں ہیں. موبائل اسمارٹ ہے وہ سب جیب میں. ہم اپنے بچوں کو اسمارٹ بنانے کے لیے مدرسے میں نہیں داخل کرتے ہیں. یہ اس لیے داخل کرتے ہیں مرنے والوں کو اسمارٹ بنا دیں. جین پینٹ پہننے والا دنیا میں اسمارٹ ہے، اور جب جین پینٹ جرسی پہن کے مر جاتا ہے تو ابا اماں ایسے غسل دینے والے کو لاتے ہیں کہ کینچی سے پہلے جرسی کاٹا نکالو اس کو. ماں باپ نے جین پینٹ پہنایا تھا نکال لیتے ہیں. سب دے دو اب کچھ لے کر کے مت جانا. جو اسمارٹ بنانے والا ہے سب یہاں چھوڑ دو. سادے کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے اور قبر میں چلے جائیں گے تو یہی بچے تیجا 40واں پڑھ کر کے قبر میں اسمارٹ بناتے ہیں. جہاں پینٹ اس کی زینت نہیں ہوتا ہے ان کا قرآن وہاں نور پہنچاتا ہے، انہیں چین اور سکون دیتا ہے. اس لیے اے لوگوں ان کا مذاق مت بنانا، یہ بڑے قیمتی ہیں. میکینک جو ہے
استری کیا ہوا کپڑا پہن کر ورک شاپ میں نہیں آتا، تیل لگے ہیں، داغ دھبے لگے ہیں، ڈھیلا ڈھالا ہے، ادھر کہیں پھٹا ہوتا ہے، ایسا پہن کے آتا ہے۔ آپ اس کا مذاق مت بنائے کہ مستری صاحب ایسے کالے پیلے کپڑے کیوں پہن کے آئے، تو وہ کہے گا کالا پیلا میں ہوں تاکہ آپ کی مکان، آپ کی ویکل، آپ کی فور ویلر، آپ کی ٹو ویلر خراب ہو جائے تو بناتا یہ کالا پیلا والا ہے، تم نہیں بنا سکتے، نہ تمہیں ڈھنگ ہے، تم تو پنچر ہو جاتی تو پنچر بھی بنانا تم کو نہیں آتا ہے، پنچر والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ کالے پیلے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہیں تم مذاق کی نظر سے مت دیکھو، تمہارے جب اسلام کی فور ویلر پنچر ہوگی تو یہی بنائیں گے، ہوا کم ہوگی تو عقیدے کی ہوا یہی بھریں گے، اور جب تمہیں لباس تقویٰ کی ضرورت ہوگی تو یہ تقویٰ کا لباس سی کر کے ٹیلرنگ کر کے تمہیں پہنا دیں گے۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دس کا ہے، 10 ہیں، 10۔ اللہ فرماتا دل کا اشرت سبحان اللہ، پہلے ہی سال مکمل انہوں نے عدد کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ سب اکائی ہے، سمجھے، اکائی ہے۔ اب دہائی 10، اب 10 کے بعد اکائی کا نمبر ختم ہو گیا، اب پھر 1 اور 1 ملاؤ تو 1 اور 2 ملاؤ تو 1 اور 3 ملاؤ، پھر یہ نیچے ہی سے سب سمیٹتے ہیں تو دہائی بن کے آتے ہیں، یہ اکائی میں تھے اب دہائی بن گئے ہیں، اس کے بعد اب جتنے فیگر ہوں گے انہیں سے مل مل کر کے بنیں گے۔ یادگیر والوں کے نصیب میں اکائی سے لے کر کمپلیٹ دہائی ہے۔ اس کا قرآن فرماتا ہے دل کا اشرت کاملہ، یہ 10 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ یادگیر والوں کو کتنی میں مبارکباد، تقریر کروں یا خالی مبارکباد؟ انشاءاللہ اس سے بڑے بڑے یہ جلسے کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے ان کا مذاق کبھی مت بنانا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور ان کے نام بھی مت بتانا۔ یہ تیجے والا یہ زکوٰۃ کھاؤ آ رہا ہے، اس قسم کے ان کے نام مت رکھنا جس سے لوگوں میں ان کی امیج کم ہو، ڈاؤن ہو۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، مومن کے ایمان کے بعد ان کے نام کو بگاڑو مت، ان کے نام کو صحیح رکھو۔ یہ تیجا کھانے اور تیجا کر پڑھنے والے یہ زکوٰۃ خور لوگ ہیں، یہ انداز چھوڑ دینا۔ رب فرماتا ہے کسی مسلمان کو ایمان کے بعد اس کا نام مت بگاڑنا، اے کلوا ادھر آ، اے بدھو ادھر آ، اے نالائق ادھر آ، یہ بھی اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ تو مہمان رسول ہیں، ان کا نام بگاڑ کر مت بولنا۔ حضرت ادھر آئیے، حافظ صاحب ادھر آئیے، مولانا صاحب ادھر آئیے، اس سے اللہ راضی اور اس کے حبیب راضی ہوتے ہیں۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کو انہوں نے سینے میں رکھا ہے۔ کوئی ایسا اسٹوڈنٹس دنیا میں نہیں ملے گا کہ سارے دنیا کا علم اس نے ایک یونیورسٹی میں حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے
ارضیات، طبعیات، فلکیات، یہ حجریات، یہ سب الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سینے میں وہ کورس کی کتاب امانت رکھی ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سمندر اور دریا، پانی میں جتنی مخلوق ہے اور خشکی میں جتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان میں سے ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ۔ سبحان اللہ، سب کو اللہ نے سمیٹ دیا۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ ولا صغیر ولا کبیر الا فی اللہ مستفا، یہ کتاب ہے نا بھائی میں بولنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا صغیر ولا کبیر الا فی کتاب مستقر، کتاب ہے، کتاب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا چھوٹی سے چھوٹی، اب بتائے چھوٹی سے چھوٹی ولا کبیر کتاب نہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایسی کوئی چیز اللہ نے چھوڑا ہی نہیں جس کو کتاب میں قرآن میں لکھ نہ دیا۔ کل صغیر و کبیر مستقر، ہر چھوٹی بڑی چیز کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ اب ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کہیں گے 30 ہی پارے ہیں، یہ ایک پرابلم ہے۔ دنیا کی ہر چیز حضرت امام المفسرین عبداللہ ابن عباس صحابہ میں تفسیر میں سب سے اونچا مرتبہ، وہ فرماتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے۔ اگر میرے اونٹ کی نکیل کی رسی کہیں گم ہو جائے تو فرماتے میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے، فرماتے ہیں قرآن کھولوں گا اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میری رسی کہاں گری ہے وہ بھی اس میں ہے، صرف سمجھ کا فرق ہے۔ اگر میں ایک شعر پڑھوں تو شاعر اس کا مطلب بتا دے گا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں خالی اشعار پڑھتے ہیں مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک شعر بتانا کل پرسوں کبھی بھی لکھ کر میرے پاس بھیج دینا۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ سب کو صلاح عام ہے، اس کا مطلب لکھ کر کے سوائے چند علماء کے سب بھیج دو۔ جب ایک شاعر کا شعر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس رب کریم کا قرآن کہاں تک سمجھ میں آئے گا؟ ہر چیز ہے، اور اس کو سمجھنا ہے تو ایک بات اور سمجھ لو، اس زمانے میں ایک چیز سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے، مائکرو ڈاٹ۔ مائکرو کہتے ہیں چھوٹا سا، اور ڈاٹ کہتے ہیں نقطے کو، چھوٹا نقطہ انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، اتنا بڑا یہ جلسہ اور اس کے علاوہ اتنا بڑا شہر یادگیر، انہوں نے سائنسدانوں نے کیا کیا ہے کہ پورے یادگیر کو انہوں نے ایک نقطہ بنا دیا۔ پہلے سارے شہر کا فوٹو نکالتے ہیں، پھر انہوں نے ایک مشین ایجاد کی ہے
جو مشین اس بڑے فوٹو کو، اس پکچر کو ریڈیوس کرتی ہے، یعنی اس کو سمیٹتی ہے، سمیٹتے 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 پورا فوٹو ایک چھوٹے سے نقطے کی صورت میں بن جاتا ہے، اور وہ نقطہ کہیں کاغذ پر چپکا دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی مکھی آئی تھی بدتمیزی کر کے چلی گئی ہے، ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مکھی کا بدتمیزانہ کردار نہیں تھا، بلکہ وہ کالا کالا جو دھبا نظر آتا ہے وہ مائکرو ڈاٹ ہے۔ اس مائکرو ڈاٹ کو اگر کہیں اس کو ریلیز کرنا ہے تو دوسری مشین ہے جو اس کو ریلیز کرتی ہے، اس کو پھیلاتی ہے، سامنے اس مائکرو ڈاٹ کو رکھ دیتے ہیں، اس پر فوکس مارتے ہیں تو یہی چھوٹا سا بندو یہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، تو اس میں اسکوائر نظر آتا ہے، یہاں کا اسکول نظر آتا ہے، جلسہ نظر آتا ہے، مسجد نظر آتی ہے، مندر نظر آتا ہے، کالج نظر آتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کالا سا بندو تھا، اس میں پورا یادگار، ہاں یادگیر اس میں یادگار بن کے نظر آ رہا ہے، ایک چیز نظر آ رہی، پھر اس کو سمیٹ دیتا ہے تو کالا نقطہ ہو جاتا ہے۔ ایک پورے یادگیر کو نقطہ بنانے کی مشین انسان نے فٹ کی ہے۔ میرے دوستوں، پورے کائنات کی چیزوں کو سمیٹ کر قرآن کی شکل میں پیش کرنا میرے رب کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ، علماء اہل سنت، حضور اشرف الفقہاء، نعرہ رسالت۔ اب سنو مولا کائنات علی مرتضیٰ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے وہ علم سیکھا ہے۔ کون سا علم؟ فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم رب نے سمیٹ کر قرآن میں رکھ دیا، اور اس قرآن کو سمیٹ کر سورہ فاتحہ میں رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ کے علم کو سمیٹ کر بسم اللہ کے اندر رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ کا علم سمیٹ کر بسم اللہ کی با میں رکھ دیا ہے، اور با کا علم سمیٹ کر اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں رکھ دیا ہے، اور اے لوگوں سنو، انا نقطۃ تحت الباء، اور علی وہ ہے جو با کے نیچے کا مائکرو ڈاٹ ہے، مائکرو ڈاٹ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مائکرو ڈاٹ ہوں۔ یہ تو ابھی تک انہوں نے ڈاٹ کھا کھا کر کے ڈاٹ بنایا ہے، علی فرماتے ہیں میں مائکرو ڈاٹ ہوں، اور با کے نیچے جو بسم اللہ میں نقطہ ہے، فرماتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر کروں تو بسم اللہ کا نور نظر آئے، اور بسم اللہ کی تفسیر کروں تو سورہ فاتحہ کا جلوہ نظر آئے، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو پورے قرآن کی چمک دمک نظر آئے، اور قرآن کی تفسیر کروں تو پوری کائنات نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کا علم ہے ایک 30 پارے کی کتاب، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر میں اتار دیتا تو قرآن جل کر لرزہ براندام ہو کر جل جاتا، اللہ کے خوف سے اس کا وجود نیست نابود ہو جاتا۔ قرآن وہ جلالی کتاب ہے، لیکن ذرا اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھو، اس جلال والی کتاب کو جس کو قرآن کہتے ہیں پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکتا،
کہ ان بچوں نے کیسے برداشت کرنا ہے؟ یہ پہاڑ سے بھی مضبوط ہیں، اور اللہ کے جلال کو اگر ڈائریکٹ ان بچوں پر اتارا جاتا یہ سب ختم ہو جاتے، تو رب نے قرآن کو ان بچوں کے سینے میں محفوظ کرنے کا یہ دنیا کو نظارہ دکھایا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کبریٰ بنایا۔ برزخ کبریٰ یہ حضرات سمجھ گئے؟ اب آپ کو سمجھا دوں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتی بولی بولتا ہوں۔ برزخ کہتے ہیں جو بیچ میں رہے۔ اب اس کی مثال دے دو، آپ روٹی پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں؟ اور اگر آپ پکائیں تو بہت اچھا ہے، میڈم کو کچھ سکون مل جائے۔ بہرحال گھر میں روٹی پکتی ہے تو روٹی کیا آگ میں ڈائریکٹ ڈال دی جاتی ہے؟ اگر ڈائریکٹ ڈال دو روٹی کو چولہے میں، کالا کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ سب ڈائریکٹ والوں کا نشان ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ چولہے میں روٹی نہیں ڈالی جاتی، بیچ میں توا رکھا جاتا ہے، نیچے آگ کی گرمی، بیچ میں توا، روٹی توے کے اوپر۔ جب ہی روٹی پکتی ہے، اور اگر یہاں نہ ڈالو اندر ڈالو تو پکے گی نہیں، جلے گی۔ روٹی کو پکانے کے لیے گرم آگ کی ضرورت، اور بیچ میں توا اس لیے کہ آگ روٹی کو جلا دے گی۔ جلنے سے بچانے کے لیے، آگ کا فیض حاصل کرنے کے لیے بیچ میں توے کا وسیلہ لیا گیا۔ جب روٹی جا کر کھانے کے لائق ہوئی بلا تمثیل، یہ قرآن سب کو ملنے والا تھا، لیکن جب پہاڑ اور آسمان اس کو برداشت نہ کر سکا تو نبی اکرم جیسا مضبوط کائنات میں جیسا پاورفل کوئی نہیں، رب نے بھیجا مصطفیٰ قرآن آپ پر اترے گا اور آپ اپنی قوم کو دیں گے۔ جلال اللہ کا نبی کی طرف آیا، اس جلال کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، نبی نے جلال کو لے لیا اور اللہ کے کلام کے جمال کو امت کو عطا فرما دیا۔ 10 سال کا 15 سال کا بچہ اس جلالی قرآن کو آرام سے سینے میں محفوظ کر کے پڑھتا ہے۔ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ چلا پڑتا شبینے میں، ارے 10 پارے پڑھ جاتے، ایک ایک حافظ شبینے میں ایک ایک رکعت میں 10 پارے، لوگوں کی ٹاٹیاں جھیل ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ جگہ ملتی ہے تو بھاگ جائیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ رکتے ہی نہیں، دریا کی روانی رکتی ہے، میرے بچے کی زبان نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ادھر سے جلال آ رہا ہے اور مصطفیٰ اس جلال کو اپنے سینے میں سمیٹ رہے ہیں، اور اس میں سے جو جمال ہے، فیض ہے، بچوں کو عطا فرما رہے۔ یہ اس جلالی کتاب کے حاملین ہیں جن کو حافظ صاحب کہا جاتا ہے۔ اللہ ان بچوں کو علم قرآن سے مالا مال فرما کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک واقعہ میں بیان کبھی کبھی کرتا ہوں، ان طلباء کو آپ مت چھوڑیں، یہ ایسے شریر ہیں، مدرسے کے مولانا لوگوں سے پوچھو، یہ بچے نہ محلے میں نہ اسکول میں نہ گھر میں کسی کو چین سے نہیں رہنے دیتے، وہ ہمارے پلے آتے ہیں۔ حضرت حافظ جی بنانا چاہتا ہوں،
حافظ جی کو ہم نے مدرسے میں رکھا، ماں باپ نے جمعہ بھی پڑھ نہیں پڑھوا سکے، لیکن یہ ان لوگوں کی کرامت ہے، صبح داخل ہوا اور ظہر کی نماز میں ٹوپی پاجامہ پہن کر کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن شرارت تو ان کے خون میں بسی ہے، ہر اپنے استاد کا نیا نیا نام رکھتے ہیں۔ ان کی حالت اللہ دیتا جانا 84 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے۔ ان کی شرارت دیکھ دیکھ کر کے ہم شرارت پروف بن گئے، اب ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ کیوں مولانا؟ یہ بھی انہیں میں سے یہ سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، شاگرد ہیں یا شاگرد کے یہاں شاگرد ہیں، پوتے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، سبحان اللہ، پر پوتے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ لوگوں کے نام بگاڑنے میں ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہیں، وہ کسی کو نہیں دیکھتے کون کیا ہے۔ ایک بہت اچھا مدرسہ چل رہا تھا اور اس شہر میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، یہ بہت پرانی بات ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ نواب صاحب دیندار تھے، انہوں نے کہا آ کر کے مدرسے میں کہ مدرسے کا پورا خرچ، بچوں کے کھلانے پلانے کپڑے وپڑے کا سب میں اپنے خزانے سے دوں گا، کسی سے ایک پیسہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ بیچارہ اتنا دیندار تھا، روز کھانا پکوا کر اپنے گھر سے مدرسے میں بچے کو ہر موسم میں سالوں سال لے کر آتا، نواب آتے اور کھلاتے۔ ایک دن بہت بارش شہر میں ہوئی تھی اور صبح کا وقت تھا، نواب صاحب نے کھانا پکوایا، بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تھوڑی سی بارش رکی تو کھانا وانا لے کر کے اپنے نوکروں کے ساتھ پائجامہ اٹھا کر چلے آ رہے ہیں، اور ادھر طلبا کرکر کر رہے، بھوک لگی تھی۔ ارے بولے آج وہ بیل نہیں آیا، نواب صاحب کو کیا بول رہے، روز کھلا رہا نوابی دسترخوان پر، لیکن یہ شریر ہیں، بولے آج بیل نہیں آیا، بھوک بہت لگے، تو نواب صاحب آ گئے۔ تو دوسرے لڑکوں نے کہتے دیکھو نہ بیل آ گیا، تو نواب صاحب نے سن لیا، میں اتنے دن سے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ مجھے بیل کہہ رہے، غصے ہو گئے۔ نواب تو تھے ہی، آج نوابی رت پھڑک گئی، کھانا رکھا، صدر مدرس کے اور محترم صاحب کے پاس گئے، بولے حضرت آج سے کھانا پینا بند۔ کہا حضور کیوں؟ بولے میں اتنے دن سے خدمت کر رہا ہوں اور یہ لفنگے مجھے بیل کہہ رہے ہیں، میری کوئی بھی عزت ان کے نزدیک نہیں، بیل کہہ کے پکار رہے ہیں۔ میں نے بولو بیچارے محترم صاحب ہاتھ پہ توڑ رہے، سمجھا رہے، بولے کچھ بھی آپ کرو آج سے بند۔ غصے میں چلے گئے کھانا رکھ کر کے، اور دن بھر وہ ٹینشن میں رہے، مجھے آج تک کسی نے ارے تیرے نہیں کہا، اور یہ مدرسے کے بچے مجھے بیل کہہ کے جب وہ بیل آ رہا۔ رات کو خیر بیچارے سوئے، ٹینشن تھا، بہت دیر میں نیند آئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر پائے گئے اور سب چھوٹے بڑے اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہیں، ساری حیرانی پریشان، نواب صاحب بھی پریشان، اور ان کے مدرسے کے بچے اللہ کی بارگاہ میں سب آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تم کو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ جو بچے اچھلتے کودتے وہاں بھی اچھلے کودے، اچھلتے کودتے کرے چلے جنت میں چلیں گے، ادھر سے ادھر ادھر سب کو دھکے اس کے مار کر کے پرسرات کے پاس چلے گئے۔ تو ایک لڑکا بولتا یار ہم اکیلے جا رہے ہیں، ہمارا بیل کہاں؟ تو دوسرا بولتا رہا بیل کو تلاش کرو، اس نے بہت ہماری خدمت کی، بیل کو لے کے جنت میں آئی۔ سبحان اللہ۔ یہ سب بچے گئے اس کو تلاش کیے، حساب کتاب میں پریشان، ہاتھ پکڑا، کہا چلو ہم جنت میں جا رہے ہیں، تم کو بھی لے کے جائیں گے، تم کو بھی لے کے جائیں گے۔ نواب صاحب کو جنت میں لے کے جا رہے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی، خوب ہوئے، کہا یا اللہ میں غلطی پر ہوں،
ان بچوں نے مجھے بیل کہا تو بیل کو بھی جنت میں لے کے جا رہے ہیں. ارے بیل اگر کہہ دیا ہے تو یہ برا مت مانو، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا ان کا. یہ بیل کہیں گدھا کہیں ایسے تو مان لو کہ شاید یہی گدھا ہوگا بیل ہوگا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. علماء نے اس واقعے کو لکھ کر کے بچوں کی بولی میں جو گھٹیا پن ہوتا ہے، گرے ہوئے شبد ہوتے ہیں، وہ گرا ہوا شبد تمہارے لیے دعا بن جاتا ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ان کا مذاق مت بناؤ. لا یسخر قوم من قوم، یہ ایسی قوم ہے کبھی ان کا مذاق نہیں بنانا. یہ اگر تمہارا مذاق بنائے تو برداشت کر لینا، ہو سکتا ہے ان کا مذاق تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. انہوں نے مذاق ہی میں تو بیل کہا تھا نواب صاحب کو، اور وہی بیل ہونا ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ قوم کو وہ سمجھ دے کہ بچوں سے زیادہ ان غریبوں سے محبت کرو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، اگر تم نے ان کی ناز برداری کی تو رزق تمہارے چھوٹے سے کاروبار میں اتنا آئے گا کہ تم اسے سنبھال نہ سکو گے. غریبوں کو دیکھا ہے جو طلبا کو کھلاتے ہیں اور آج وہ بڑے بڑے دھنیا سیٹ بن گئے ہیں. ان کی خوراک برکتوں کی برسات ہوتی ہے، ان کی شرارت تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. یہ 10 سال تمہارے شہر میں ہیں. مجھے بھی خوشی ہے آج یہ پہلا دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے. خدا کرے ہر سال یہ بہاریں آتی رہیں، آپ اس میں شریک ہوتے رہیں. اتنا بڑا گراؤنڈ یہ بھر جانا اس مدرسے کے مدرسین کی کامیابی ہے. اللہ ان مدرسین کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. عورتیں تو بہت اس معاملے میں اچھی ہیں بھائی، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بہت سمجھی. یہ بابا لوگوں کی بہت خدمت کرتی ہیں، مولانا لوگوں کی اور طلبا کی بھی خدمت کرتی ہیں. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو اس کا اور عملی ثبوت دینے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہنیں جب سنبھلتی ہیں اور وہ علماء اور طلبا کی خدمت کرتی ہیں تو ان میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے، سوچ اور سمجھ ہوتی ہے، اور غلط لوگوں کے چنگل سے لوگوں کو بچا لیا کرتی ہیں. ایک دیہات میں ایک نیک بخت عورت ہوتی ہے اور اس دیہات میں پڑھے لکھے لوگ نہیں سے سمجھے. وہاں ایک پہنچ گئے پیر صاحب. آج کل جھولا اٹھاؤ پیر صاحب ہر جگہ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، الف کا نام حالا نہیں جانتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے لوگ بولتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے لا پیر ہے. ویسے یہ پیر آ گیا، پورے دیہات والوں کو اس نے مریض کر لیا. صرف اس دیہات میں ایک عورت جاتی تھی، وہ بولتی تھی میں مریض نہیں ہوں. اس کا شوہر روز سمجھاتا تھا مائی ڈارلنگ ہو جا مریض، بہت بڑے پہنچے لکھی ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں بھینسے ہیں، لیکن وہ عورت کس سے بچ نہیں ہو رہی تھی. ایک دن پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ بند کر کے اور زور سے چلائے تو لوگوں نے کہا بھاؤ کیا ہوگا؟ ارے کیا ہو گیا پوچھتا ہے. کعبے کا دروازہ کھلا تھا، اس میں کتا گھس رہا تھا تو میں نے ہو کہا تو بھاگ گیا. اگر کتا گھس جاتا تو کعبہ ناپاک ہو جاتا. ماں سنا وہاں بیچارہ کوئی حاجی بھی نہیں تھا. اس سے پوچھتا بابا مکے میں کتا ہے ہی نہیں، یہ آیا کہاں سے؟ جتنے حاجی ہیں کوئی بتا دے کسی نے کتا دیکھا ہے ہی نہیں. کتا بلی دکھتی ہے، کتا نہیں آئے گا کہاں سے؟ بابا لے کے گئے کیسے کیسے یہ لوگ. لیکن سارے دیہات والے اور عقیدت مند ہو گئے. وہ بابا نے آج کعبے کی عزت بچا دی، کتے کو بھگا دیا. وہ نوجوان گھر آیا، کہنے لگا میڈم بابا کی آج کرامت سنے، کعبے میں کتا گھس رہا تھا اور بابا نے یہاں سے دیکھو اب تو مرید ہو جائے.
وہ عورت بیچاری اب سرنڈر ہو گئی، کہنے لگی جب اتنی بڑی کرامت ہے تو آج جائیے ان کو کہیے گا کہ عشاء کے بعد تشریف لائیں گے، میں کھانا پکاؤں گی اور کھانا کھلانے کے بعد مرید ہو جاؤں گی۔ جا کر کے شوہر نے کہا با عشاء کے بعد دعوت ہے، آج میری میڈم بھی آپ کی مرید ہو جائے گی۔ بہت خوش ہو گئے، مغرب کے وقت ہی پہنچ، ابھی کھانا تیار نہیں تھا تو میڈم نے کہا مغرب کے وقت آ جائے، تو کہا بہت عشاء کے بعد، بولے عشاء کا تو وقت ہے، نماز تو کبھی پڑھتا نہیں، تو مغرب کس کو کہتے ہیں عشاء کس کو کہتے ہیں؟ مغرب کے وقت کو عشاء سمجھ کر کے پہنچ گئے۔ تو عورت نے کہا اچھا میں جلدی سے مونگ کی کھچڑی بنا دیتی ہوں، جلدی سے تیار ہو جائے گی۔ کھچڑی بنا دیا اور ایک تھالی میں رکھا، بیچ میں ایک کٹورے میں اصلی گھی، اوپر سے برتن اور اوپر سے کھچڑی ہر طرف سے بند کر کے کہا لے جاؤ بابا سے کہو بسم اللہ کرو۔ لے کر کے شوہر آیا تھا، بہت کھچڑی بن گئی، جلدی جلدی یہ کھا لیجیے۔ تو پیر صاحب مریض کو دیکھتے ہیں، ارے کیا سوکھی چرائی کروں گا، کچھ گھی لا، چٹنی لا، یہ لا وہ لا، خالی چاول لا کے رکھ دیا۔ تو عورت پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، اپنے شوہر سے کہتی مار ایک لاکھ کمر پر۔ کعبے میں کتا گھستے ہوئے نظر آ گیا اور کھچڑی میں گھی کا پیالہ نظر نہیں آ رہا۔ اتنا کہا تو بہوا سمجھا اب میری گول پٹی کھلے گی، اچھل کے بہانا اور کھچڑی کی جو تھالی تھی وہ بھی الٹی ہو گئی، اب گھی ادھر ادھر بہ رہا ہے۔ شوہر بولتا بابا کم سے کم کھانا تو کھا۔ وہ کہا تیرا کھانا جائے چولہے میں، خیر سے بدبو گھر کو آیا، جان بچی اور لاکھوں پایا، میرا بھاگا بھول گیا ہے، بھاگا پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اب جتنے لوگوں کو پتا چلا کہ واقعی کھچڑی کا پیالہ نظر نہیں آ رہا اور گھی کا پیالہ نظر نہیں آ رہا اور وہاں کعبے میں کتا گھستا نظر آ گیا ہے، کیسا مت کھانا، بھاگا۔ اب جتنے سمجھدار لوگ تھے سب نے اس کی بیعت توڑ دی اور اچھے پیر سے مرید ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں گاؤں میں ایک عورت سنبھلی تھی تو پورے گاؤں کو سنبھال لیا ہے، یہ عورت کی سمجھداری ہے۔ ہاں یہ حضرت فاطمہ کی تمیزیں ہیں، یہ اگر سنبھل جائیں تو جتنے پسمار خواہ ہیں نا سب سنبھل جائیں گے۔ اگر وہ نمازی بن گئی تو شوہر نمازی بنے گا۔ عورت ایجوکیشن کر دے، میاں اگر تم نماز پانچ وقت نہیں پڑھو گے تو میں چولہا نہیں سلواؤں گی۔ دیکھیں کتنے دن بھجیا کھاتے ہیں ہوٹل میں۔ میری ماں بہنیں اگر دل میں دین میں ٹائٹ ہو جائے تو اولاد جو ان کے سینے سے دودھ پیے گا بابا فرید کا غلام بن جائے گا، حسین کا چاہنے والا بن جائے گا، خواجہ کا سیدائی بن جائے گا۔ ماں جب بسم اللہ کر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں سنبھل جائیں اور ایمان اور اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے دینی تعلیم کو اپنا زیور بنا لیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی وہی شعور عطا فرمائے اور پھر کبھی اگر انشاءاللہ زندگی رہی آیا تو اس سے اچھا مجمع انشاءاللہ مجھے ملے گا۔ یہ تو پہلا جلسہ ہے جس میں یادگیر والوں نے یادگار بنا دیا ہے، دوسرے جلسے میں تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں آپ کو یہاں اس پر بٹھانا پڑے گا دیوار کے اوپر نہیں، اب اس سے بڑا گراؤنڈ آپ کو چوائس کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تقریر کو سب کے لیے باعث برکت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کریں۔